بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے 18ویں جز میں سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں سے کچھ اہم پوائنٹ جو کہ تلاوت کے دوران میں نے نوٹ کیے ان کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ان صورتوں میں ایمان، اخلاق اور ہدایت کی بات کی گئی ہے۔ مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ہماری معاشرتی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ اس سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مطلب آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک ایمان والے جو ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا قد افلح المسلمون، یہاں پر کہا مومن۔ مومن جو ہے وہ فلاح پا گیا، مومن کو ہدایت مل گئی، مومن کو کامیابی مل گئی۔ یہاں پر بے شک ایمان والے جو ہیں وہ رستگار ہو گئے، ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی کنڈیشنز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کر دی، کیونکہ جو نمازوں میں عجز اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو کہ بیہودہ باتیں جو ہیں، فحش باتیں جو ہیں، ان سے منہ موڑے رہتے ہیں، ان بیہودہ باتوں کو، گندی باتوں کو، غلیظ باتوں کو، فحش باتوں کو، لچر بازی کو، ان سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مومن کی ایک اور خصوصیت کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن اپنی مال کی محبت میں مبتلا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے لیے بتایا۔ اور مومن کی ایک اور نشانی جو ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی بیویوں کے ذریعے صرف پوری کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو ہے غیر عورتوں کے پاس، برائیوں کے پاس، غیر عورتیں غیر مردوں کے پاس، غیر مرد غیر عورتوں کے پاس نہیں جاتے، اپنی شرم گاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پانچویں کوالٹی کہ وہ اپنی امانت، جو ان کو امانت دی جائے، جو وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، وہ اس پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ اگر کسی نے مجھے امانت دی کہ بھئی آپ کے پاس 1 دن کے لیے رکھ رہا ہوں، 10 دن کے لیے رکھ رہا ہوں، سال 2 سال کے لیے رکھ رہا ہوں، تو وہ میں اس کو جب وہ تقاضا کرے اس کو واپس کر دوں۔ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اقرار کروں، کوئی وعدہ کروں، تو اس کے اقرار کو پورا کروں، یہ کچھ کروں۔ اور یہی، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پہلے نماز میں کہا کہ نماز میں عجز اختیار کرنا، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرنا۔ ایک بندہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھی، اس میں عجز انکساری کی، لیکن اس کی پابندی نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، نمازوں کو ان کے اوقات کے اوپر کرنا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ میری میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی میراث کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملے گی وہ ہے جنت، بہشت ہمیں ملے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 سے، آیت نمبر 1 سے لے کر اگر آپ آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں تو ہمیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے، میپ مل جاتا ہے کہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں، کس طریقے سے ہم مومن بن سکتے ہیں، یہ ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جو آیت نمبر 12 سے لے کر کے 14 تک، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ نطفہ بنا کر رکھ دیا، مطلب ایک کلاٹ، جو کہ ہم اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، جو کہ 30ویں سپارے میں انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اس نطفے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اوپر ہڈیاں، اور اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سے 1450 سال پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ نہ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ کوئی ایکس رے تھا، نہ کوئی MRI تھا، نہ کوئی اناٹمی تھی، نہ کوئی بایولوجی تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا کہ کس طریقے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر بھی ہم اللہ سے منہ موڑیں اور دور بھاگیں اور اللہ کے احکامات کو نہ مانیں تو ہم سے زیادہ بڑھ کر نادان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ بھئی کہ تمہیں جو ہے ہم جس طرح یہ بتایا، پھر اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، کہ پھر ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ جو انسان جو ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہم نے پچھلے 2 دن پہلے بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح پیدا کر دوں گا تمہیں، جیسے میں نے تمہیں پہلے جب کچھ بھی نہیں تھے تب پیدا کیا، تو اب بھی پیدا کر دوں گا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں تو ہر چیز ممکن ہے، اس کے ہاں ناممکن کا لفظ ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے لیے ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 44 میں نبوت کا مقصد بتا رہا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو ثم ارسلنا رسولنا تترا، کہ بھی ہم نے مختلف انبیاء کو بتدریج مختلف قوموں میں بھیجا، اور ہم ان کے پاس ہر قوم میں پیغمبر بھیجتے تھے اور وہ اس کو جھٹلاتے تھے. ان میں سے بعض کو تو ہم نے ہلاک کر دیا عذاب دے کر کے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر نبوت کی دلیل دے رہا ہے، نبوت کا مقصد بتا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں رسے سے بھٹک جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ہم لوگ خود ہی عذاب کو للکار رہے ہیں، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، للکار نہیں، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جب ہم اللہ کو للکارتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر قوم میں، ہر بستی میں نبی کو بھیجا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین، جو ہم نے کل پڑھا، رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا اور آخری نبی بنا کر کے بھیجا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، میں ہدایت کے لیے ہوں، تو وہ جو ہے کذاب ہے، کافر ہے، جھوٹا ہے. اس کے ہم کوئی دلیل بھی نہیں مانگیں کہ بھئی تو اپنی نبوت کے دعوے کے لیے کوئی دلیل لے کر آ. اگر اس سے ہم دلیل مانگے تو اس کا مطلب ہم خود گمراہ ہو گئے کہ ہم قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں. قرآن پاک نے جب بتا دیا تو ختم. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جاتی ہے. سورہ نور کے اندر جو دوسری آیت ہے وہ بہت ہی ڈرا دینے والی اور دہلا دینے والی ہے. اس میں زنا کی سزا کا جو بندہ زنا کرتا ہے، ایڈلٹری کرتا ہے، اس کے جو کرتا ہے، اس جو زنا کے اندر انوالو ہوتا ہے، اس کے لیے سزا ہے. اور یہ سزا ان کے لیے ہے کہ جن کے اوپر جرم ثابت ہو جائے کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کے اوپر الزام ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، 100 درے، 100 کوڑے مارو، 100 لیشز مارو. اور اگر تم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خدا کے حکم میں تمہیں ہرگز ان پر ترس نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یار اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو بھئی چلو بھئی دیکھو اب چلو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، یہ کر دو. نہیں، جب جرم ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ ڈیٹرنس ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں کہ بھئی جس کو پکڑا شک و شبہ کی بنیاد کے اوپر اس کو سزا دو. نہیں، اسلام کہتا ہے اگر اس طرح زنا کا ہے، اگر آپ فقہ کا مطالعہ کریں ہم، تو اس کے اندر بھی سخت شرائط ہیں. یہ نہیں کہ کسی کو پکڑ لیا، نہیں، اس کے لیے آپ کو گواہوں کو لانا پڑے گا اور ان گواہوں کی گواہی کو جانچنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر کے آخری حد جاری ہوتی ہے. اور ان کے اوپر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہے کہ ترس کھاؤ، بلکہ اس سزا کو امپلیمنٹ کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ لوگ دوسرے جو ہیں وہ ان جیسی فحش باتوں سے، ان جرائم سے رک جائیں گے. اس کے بعد شہادت کی اہمیت. شہادت مطلب وہ جو شہید والی نہیں، یہ مطلب گواہی کی اہمیت کا ہے بیان ہے کہ اور یہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا عیب لائیں، مطلب کہے کہ بھئی فلانی عورت جو ہے وہ بدکار ہے، اور اگر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، مطلب ایسا نہیں کہ منہ اٹھا کر کے کسی نے کہتی کہ فلانی عورت جو ہے وہ بدکار ہے. نہیں، آپ کو 4 گواہ لانے ہوں گے. اگر آپ گواہ نہیں لائے تو پھر اس کو، جس بندے نے یہ الزام لگایا وہی بدکار ہے، پھر اسی کو 100 درے مارو. اسی کو جو ہے نا درے مارو، 100 تو نہیں، مطلب یہاں پر اس آیت میں آئے اسی کو پھر درے مارو، پھر اس کو سزا دو. کہ ایک پاک باز عورت ہے، آپ اس کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے گواہان کے الزامات لگا رہے. تو اس سلسلے میں قرآن پاک کا میسج بالکل کلیئر ہے. یہاں پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی کا دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے اور کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، بدکاری کا الزام لگا دیا، فلاں نے الزام لگا دیا. نہیں، یہ جرائم جو ہیں اسلام میں، جن جرائم کے ساتھ وہ جرائم ہیں جو کہ ثابت ہو جائیں، جن کے گواہ ہوں، تو پھر اس کے اوپر، ورنہ ویسے نہیں. اور اس کے بعد غیبت اور بہتان، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم آگے سورۃ الحجرات میں آئے گا. یہاں پر آیت نمبر 19 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جو برائیوں کو پھیلا رہے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے. اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت، بدکاری کی خبر پھیلے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں دیکھنے والا عذاب ہوگا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر بتا دی، جو کسی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں آخرت میں تو دوں گا ہی، دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اور خدا جانتا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے، دوسرے لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ علیم ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے. جو لوگوں کے صدور میں، دلوں میں ہے، سب کچھ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے. اور اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے بڑی پیاری آیت ہے. اللہ کی جو ہے اس کے اندر اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے جو ہدایت اور روشنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس نور کی مثال ایسے ہے کہ گویا ایک طاق ہو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پرانے گھر ہوتے تھے ان میں ایک طاقچہ بنا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا مطلب دیوار کے اندر ایک خانہ بنا ہوتا تھا جس کے اندر جناب وہ چراغ رکھتے تھے، اس کی روشنی ہوتی تھی اور روشنی چاروں طرف پھیلتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تو نور، لیکن ہمارے انسان، چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم انسانی جو مثالیں ہیں جن کو ہم کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، جس طرح چیونٹی کی مثال دی، شہد کی مکھی کی مثال دی اور دوسرے جانوروں کی مثال دی، اسی طرح اللہ سبحانہ مچھر کی مثال دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا ہے تاکہ والتین والزیتون، اب زیتون اور وطور سینین مطلب ان چیزوں کی مثال، ان کی قسمیں کھائیں، ورنہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اللہ ان کی مثال دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان جن چیز کو مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، آس پاس ہوتا ہے، انہیں چیزوں کی مثال دیتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. خدا جو ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ سب ویران، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد سورۃ الفرقان شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر قرآن پاک کا ذکر، قرآن پاک کو بڑا برکت والا قرار دیا گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں پر خدا عز و جل بہت ہی بابرکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا. بندہ کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ جو ہے اس سے ہدایت حاصل کریں. یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت جو کہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے وہ ہدایت پا سکے، وہ اللہ کو پہچان سکے. جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، دوبارہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں. اس وجہ سے بتایا گیا قرآن پاک کو بڑا ہی بابرکت. آج کل ہم نے قرآن پاک کو برکت والا کیا کیا؟ قرآن پاک کو اٹھایا، چوما کیا، آنکھوں پہ لگایا اور طاقچے میں رکھ دیا. یہ ہماری برکت ہے. کوئی مر گیا تو قرآن پاک کو اس کے سرہانے رکھ دیا، یہ ہمارے نزدیک برکت ہے. لیکن یہاں پر قرآن پاک یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے، قرآن پاک کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے پتہ ہی نہیں کہ ھدی للمتقین یہ کون ہے، متقین کون ہے، کون ہے ہدایت والے، اس کا ہمیں پتہ نہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں. پڑھنے کا ثواب ایک الگ ہے، لیکن میں کہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا عاجزی کے ساتھ کہ قرآن پاک کا بے شک 2-3 لائنیں پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کی آنکھیں، دماغ، یہ سب پردے ہمارے کھلیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے. وحدانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے میں پہلے سپارے سے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وحدانیت، اللہ ایک، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کیونکہ ہم نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، ہم نے بابوں کو خدا بنا رکھا ہے. خدا بنانے سے مراد یہ ہے کہ بابوں سے مانگ رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، اور ہم درگاہوں سے مانگ رہے ہیں، ہم بتوں سے مانگ رہے ہیں. آج بت ختم ہو گئے، لیکن ہم نے بہت سارے چھوٹے موٹے بت بنا کر کے رکھے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا بھی نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے. اب یہ جو ہم ان بابوں سے، بزرگوں سے، یہ شف سرکار، فلانی سرکار، یہ دوسرا تیسرا کلندر، یہ وہ، ان کو تو اللہ نے خود پیدا کیا. ان سے اگر آج کوئی کہے کہ کسی کو پیدا کر کے بتاؤ، خود جو مر گئے صبح اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھلاؤ، اپنی بزرگی کو ثابت کر کے دکھلاؤ، وہ نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں. نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کے کھڑے ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کلیئر بتا دیا کہ اب وہ کہتے ہیں فلانا بزرگ، اس نے جناب وہ دعا مانگی تو بندہ زندہ ہو گیا. او بھائی، وہ اپنی زندگی موت کا قادر نہیں، وہ نہیں ہے اس پر قادر کہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے، اپنے آپ کو مار سکے، اپنے آپ کو کچھ مار کر دوبارہ زندہ کر سکے. یہ کسی کو دوسروں کے لیے وہ کیا کرے گا کہ اس کا اپنا پیشاب بند ہو جائے کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا، تو اس کو وہ نہیں چالو کر سکتا. تو ہم دوسروں کے لیے بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان توہمات سے، ان بد اعتقادیوں سے، ان سے جو گمراہیوں سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر قرآن پاک کی سورۃ نور کی آیت نمبر 3 میں لکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ چیز پیدا کر سکتا ہوں، دکھلائے، تو پھر آگے اس سے بات کی جائے گی کہ تیرے پاس یہ علم ہے، جادو ہے، کیا ہے. ورنہ تو قرآن پاک کی روشنی میں تو اس سے، اس کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، وہ تو پھر وہ دجال ہوگا کہ جو کسی کو جناب کہہ دے گا کہ میں نے مار دیا، کسی کو زندگی دے دی، تو وہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ آیت نمبر 6 میں قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہدایت ہونے کا ذکر ہے جس میں. اور اس کے بعد
اب 20 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا، وما ارسلناک من قبلک المرسلین، کہ اور ہم نے تم سے پہلے، اس کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول، اور ان کو بتایا گیا ہم نے تم سے پہلے بھی نبی بھیجے تھے، سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا، کیا تم صبر کرو گے، اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان کو انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجا، اور وہ ہم جیسوں میں سے، ہم میں سے ہی تھے، اور وہ ہماری طرح بازاروں میں رہتے، ہماری طرح ان کے تعلقات تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن وہ اللہ کے پیغام کو پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد توبہ اور نیک عمل کا ذکر ہے، یہ آخری آیت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے کہ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، کہ جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو بندہ انسان ہے، ہم انسانوں سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے رجوع کریں۔ آج کا بھی ولاگ ذرا لمبا ہو گیا، لیکن اس میں کافی چیزیں تو ابھی انبیاء کے قصے جو ہیں میں نے اسکپ کیے، لیکن اتنے یہ اہم پوائنٹ تھے ان 3 صورتوں میں کہ اس کے لیے تو اگر ہم پورا دن بھی بات کرتے رہیں تو کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔